ڈاکٹر رضا بخاری آف لاہور جو کہ ہادی ٹی وی پر بھی اپنے بیانات نشر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف نعود علیاً مدر اللہ جائب تجر وعون اللہ کاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیرے امر سے تیرے حکم سے ذکر ان ہستیوں کا کرنے اور سننے اکٹھے ہوئے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پروردگار عالم خالق کائنات جو ہمارا اکٹھا کرنے کا مقصد ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مقصد حسینیت، مقصد ولایت، مقصد نصرت امام زمان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب مومنین سادات روئے زمین پر جہاں جہاں رہتے ہیں سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے حسین کے استقبال کے قابل بنا۔ جو بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی تنگ دستی، پریشانی، بیماری دور فرما۔ جن کو لنگر کی تنگ دستی ہے وسیع لنگر عطا کر، مگر ایسا کہ جس کا یہ آڈٹ کرا سکے، اور وہ وسیع لنگر عطا کر جو اس مشن میں خرچ کرے۔ جن کی اولاد نہیں ہے پروردگار عالم انہیں قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا کر۔ ہمارے وہ ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم و ثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مزد الایمان، سامی الکفر و طغیان، دفع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے زمانے کے امام کے اسماء کا استقبال کیا۔ میرا دل ہے کچھ اور اسماء بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بڑے عرصے بعد امامیہ کالونی آنے کا مولا نے موقع دیا، توفیق تو وہی عطا کرتے ہیں۔ پہلے بھی بندے میں کر کے کربلا سمجھ نہیں سکے، پہلے بھی بندے میں کر کے محمد کا غدیر میں اعلان سمجھ نہیں سکے۔ کیا بات ہے، میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کروں گا۔ میں نے بندوں کو اتنا دور ڈال دیا، اتنا دور ڈال دیا کہ کربلا کو سامنے رکھ کے حسینی بننے کی بجائے کسی کا عیب دیکھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ محسوس نہ فرماؤ، جگہ آگے کافی ہے، قدم قدم درود پڑھتے آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والے مومنوں کو جگہ مل جائے۔
قدم قدم آگے شاباش بہت جگہ ہے کافی جگہ ہے محمد و آل محمد بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ میں کرتے کرتے ہم حقیقت سے اتنا دور ہو گئے کربلا جا کے بھی اپنے کے لیے دعا مانگتے ہیں بہت شکر گزار میں کرتے کرتے میں کربلا گیا میں زوار بنا میں کرتے کرتے بھی وہاں جا کے بھی ہم حر بن کے آنے کی بجائے کفن خرید کے آتے ہیں کفن خریدنا کوئی گناہ نہیں مگر وہ خریدے جس کو بخشش میں شک ہو شاید کسی تک میری بات ہو بہت شکریہ زندہ باد امام اکرم شاید کسی تک میری بات پہنچ جائے جس کو بخشش میں شک ہو پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو چاہیے وہاں سے کفن خرید کے آئے اس کو چاہیے وصیت کر کے جائے یہی کفن مجھے پہنانا اگر میں ختم ہو گئی پھر کربلا جانے کا مقصد کفن خریدنا نہیں پھر کربلا جانے کا مقصد واپسی پہ اپنے آپ کو زوار کہلوانا نہیں کربلا جانے کا مقصد وہاں سے مٹی لے کے یہاں کے مومنوں بانٹنا نہیں جس کی میں ختم ہو گئی وہ کربلا جا کے بھی کوشش کرے گا کہ اللہ میں یہیں مر جاؤں واپس نہ جا سکوں خدا کی قسم ہم ولایت علی کے توق کے اتنے مقروض ہیں ہماری گردنوں پہ ولایت علی کا اتنا بڑا توق ہے ہم کونیوں کے بل چل کے بھی علی سنانے آئے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا یہ میں ہے جو سمجھ نہیں آنے دے رہی میں نہیں کہوں گا کہ آپ دائیں نہ دیکھیں بائیں نہ دیکھیں کوئی بات نہیں جیسے آپ کا دل کرے آپ ویسے کریں میں کسی کو نہیں ٹوکتا نہ روکتا دل کرے نعرہ مارنا دل کرے نہ مارنا جس تک پیغام میرے امام نے میرے ذریعے پہنچوانا ہوگا وہ پہنچ جائے گا جس روح کے لیے بادشاہ نے مجھے بھیجا وہ روح یقیناً جاگے گی کلونی زندہ باد بس ایک کوشش کیا کرو اتنے عظیم ذکر میں سوال لے کے نہ آیا ایک بس کوشش کیا کرو تاکہ میں کو مرنا چاہیے سوال لے کے نہ میں حسین کے مجلس میں جا رہا ہوں مجھے حسین یہ دے گا میں حسین کے مجلس میں جا رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا یہ سوال ہے نہ لے کے آیا کیوں کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی کیا بات ہے نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں بڑے سے بڑے اہل علم آئے امید ہے میری بات کا رد نہیں پیش کریں گے کربلا لالچی کو قبول نہیں مجھے کیا ملے گا حسین مجھے کیا ملے گا حسین میں آیا مجھے کیا ملے گا کیا آخرت میں مجھے بخشش مل جائے گی کیا مجھے جنت مل جائے گی تھوڑا سا ذہن کی سطح بلند کر تجھے ماں کی گود سے مجلس سنتے 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 داڑھی سفید ہو گئی سر کے بال سفید ہو گئے ابھی بھی مجلس میں جنت ڈھونڈنے آتا ہے تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ جنت اس گھر نے اتنی آسان کر دی مچھر کے پر کے برابر اس گھر کی محبت رکھ تو جہنم نہیں جائے گا ساری لالچ کے سلسلے گھر رکھ کے آیا کر اپنے آپ کو شکرانے والا بنا کے آیا کر کوئی کہے نا کونی مار کے کہاں جا رہے ہیں یہ نہ کہا کر میں مجلس پہ جا رہا ہوں کبھی بھی کوئی کہے کہاں جا رہے ہیں مجلس پہ جاتے ہوئے یہ نہ کہا کر میں مجلس پہ جا رہا ہوں کہا کر مولا نے مجھے بلایا میں مارنی ہے نا بڑی ضروری ہے نا میں نہ مری تو پھر تو مجبوری ہے زندگی ایسے گزرتی رہے گی
مولا نے مجھے بلایا ہے. یہاں سے باہر نکلے کہاں گیا تھا؟ میں مجلس پہ گیا تھا. نہیں، مولا نے بلایا تھا. ضروری ہے میں مرے. یقین جانو میں مر جائے نا پھر تو ہی تو ہوتا ہے. سلمان، کبھی سلمان کی روح سے سوال تو کر. سلمان عام تو ہے نا، تجھے رسول جیسے صادق نے بڑے بڑے خطابات سے نوازا. سلمان تجھے پہلا خطاب منا کا ملا. منا چھوٹا خطاب نہیں، بڑا خطاب ہے. السلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے. توجہ کے لیے جملہ سنانے لگا ہوں. ہر چیز کلو شین قانون ہے، کوئی بات نہیں. آنے جانے والوں کو نہیں روکنا، یہ حق ہے ہر ایک کا. آئے جائے بیٹھے سنے چلتے پھرتے گھروں میں جہاں موقع ملے. توجہ آپ اتنا رکھ سکو میری طرف متوجہ رہنا. سلمان و منا عرض کر رہا تھا ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. یہ کلیہ ہے، کلو شین یورفو علی ازدادہا. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. نہیں سمجھا پایا؟ یہ مرد ہے اس کا مطلب یہ عورت نہیں. کوئی مستور ہے تو اس کا مطلب وہ مرد نہیں. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو سلمان کو رسول نے فرمایا السلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے. اور مل کے رسول سے پوچھتے ہیں سرکار اگر سلمان آپ میں سے ہے تو کئی اور ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ میں سے نہیں. بھائیا توجہ میں طرف رکھنا. سرکار کوئی ایسے بھی تو ہوں گے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ میں سے نہیں. سرکار فرماتے ہاں سلمان کو منا بھی ہم نے فرمایا اور جو ہم میں سے نہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے فرمایا. سرکار آپ نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے. ہم نے کیا کیا؟ رسول کے اس فرمان کو ہم نے اپنی دودھ کی دکانوں کے اوپر لکھوا دیا. بھولے والے کلمہ گو نے ہم پہ یقین کیا، وہاں سے دودھ خریدنے آ گئے. بھئی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم سب نے یقین کر لیا یار بندہ بڑا کمال ہے، اس نے دودھ میں ملاوٹ نہیں کی ہوگی. آگے وہ کچھ بھی ملا کے بیٹھے ہیں، رسول کے فرمان کا بھرم رکھتے ہوئے دودھ لے لیتے ہیں. اس نے پیٹرول پمپ بنوایا، وہاں اس نے اپنے بڑے بڑے سٹکر لگوا دیے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے یقین کر لیا پیمانہ اس کا بہترین ہوگا. یقین تو ہمارا ہے نا، اتنا تو ہمارا ہے. جب یہ چھوٹا یقین کمال پہ پہنچ جائے، یعنی جب یقین میں کل کا کل علی آ جائے پھر ولایت قائم ہو جاتی ہے. میں نے ہوائی بات نہیں کی، میں نے بہت بڑا جملہ کہا. یقین کمال پہ پہنچ جائے، جب پورے یقین میں علی آ جائے پھر ولایت کمال کو پہنچ جاتی ہے. علی یقین میں کیسے آتا ہے؟ من غش فلیس کرو کیا عرض کرتا. علی یقین میں کیسے آتا ہے؟ مومن ملتا ہے نا بندے کو، کوئی مومن بھی ہے اچھا بھی نہیں لگتا. ضروری نہیں جو بندے کو اچھا نہ لگتا ہو وہ مولا کو بھی اچھا نہ لگتا. پہلے یہ چیز اپنے اندر سے نکالو. مومن مومن کے بارے میں بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، زیادتی نہ کرے، مومن مومن کا حق نہ کھائے. میں حیران ہوں بندے کہلواتے ہیں مومن، ابھی ایک دوسرے کی خیریت تو پوچھتا کوئی نہیں. منہ پہ کہتے ہیں یا علی مدد، تیری پہچان ہے یا علی مدد. جس کو یا علی مدد کہے اس کا پیچھے بیٹھ کے گلہ نہ کر، نہیں تو یا علی مدد کہنا چھوڑ دے. جس کو یا علی مہربانی مشکور، جس کو یا علی مدد کہے اس کی غیبت نہ کر. یہی کیا ہے؟ یا علی مدد کہے تو بن کے دکھانا. بھائی مومن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اپنا ہے، یہ تو اپنے مولا کا چاہنے والا ہے. میں حیران ہوں یہاں باتیں نہیں ہوتی، گفتگویں ختم ہو جاتی ہیں عقیدوں پر. عقیدوں کا ٹھیکہ ہم سب نے لیا ہوا ہے. عقیدہ بندوں کے کہنے پہ بنتا ہے یا اندر سے ضمیر بناتا ہے؟ نہیں، تم نے کیا سمجھا علی کسی عام ہستی کا نام ہے؟ بس یا علی کوئی عام ہی ہستی ہے؟ نہیں، علی کعبے میں تشریف لائے تھے اس وقت جب کعبے میں بت نہیں تھے. دل میں بھی علی اس وقت بیٹھتا ہے جب دنیا کا کوئی محبت کا بت نہ ہو.
یہی کسی عاشق نے قلم اٹھا اور کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. زبردستی علی تو یوں علی مان. وہ نہیں ہے یار, ہر ایک کا ظرف ایسا نہیں ہے. علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے بوذر اور سلمان ایک جیسے نہیں تو میں ایک جیسے کیسے ہو. سلمان سے تو پوچھ, سلمان بوذر وہیں بیٹھتا تھا, جتنا تو علی کو مانتا اتنا وہ تو نہیں مانتا تھا. کبھی ڈانٹا کیوں نہیں, کبھی اسے ناراض کیوں نہیں ہوا, کبھی اس کو مقصر کیوں نہیں. خدا کی قسم کبھی ابھی تک کسی کی معصوم نے ڈیوٹی نہیں لگائی کوئی کسی کو مقصر کہے, کوئی کسی کو نصیحی کہے. نہ کر مومنوں کو ایک دوسرے سے دور, جتنا تیرے پاس علی ہے سنبھال کے رکھ, یہاں کام نہیں آئے گا مہدی کے ظہور پہ کام آئے گا. پازیٹیو پیغام. واہ 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 واہ. کسی کی ڈیوٹی بادشاہ نے نہیں لگائی کہ ہاں تو یہاں تقسیم کر, کون ہے مقصر کون ہے نصیحی. کوئی پتہ نہیں کس کے اندر علی کتنا رہتا ہے. زبردستی نہیں. کوئی اگر گالی بھی دے, کوئی کہنا ہوئے تیرے پر لعنت, اگر کوئی بات نہیں لگتا ہے تو ذہنی بیمار ہے. میں تجھے لعنت کا جواب لانا سے نہیں دوں گا کیونکہ یہ زبان علی علی کرتی ہے. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اس قوم کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کر دیا گیا. کسی کا رخ کہاں, کسی کا رخ. آپ کو کمال پہ لاؤ, فیصلہ قائم پہ چھوڑو. بادشاہ آ رہے ہیں, خیر سے فیصلہ فرمائیں گے. میں گزارش کر رہا تھا تیری خدمت میں, علی کسی عام ہستی کا نام نہیں. جیسا تو اور میں سمجھتے بس یا علی ہے, نہیں. علی کو سمجھنے کے لیے اللہ یا محمد بننا پڑتا ہے. ممبر پہ کھڑا ہوں, ممبر کی عظمت کی قسم مولا جانتے. میں تیری خدمت میں عرض کر رہا تھا, سلمان سے کبھی پوچھ, اس کی روح سے پوچھ. سلمان تیرے ساتھ ہی بوذر بیٹھتا تھا, کبھی بوذر کو یہ کیوں نہیں کہا علی کے دسترخوان سے اٹھ, تو اس قابل نہیں, تو علی کو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں. سلمان کہتا ہے میں کیوں بوذر کو اٹھاؤں, میں کیوں کمبر کو اٹھاؤں, میں کیوں مقداد کو اٹھاؤں, میں کسی کو کیوں اٹھاؤں. سلمان کیوں نہیں اٹھاتا, اٹھانا. کہنے لگا میں کیوں اٹھاؤں. علی کا میرے اندر کمال پہ آنا میرا کمال نہیں, علی کا اس کے اندر میرے جتنے کمال پہ نہ آنا اس کا قصور نہیں. یہ احسان علی کا ہے, ظرف دیکھ کے اترتا ہے. بہت شکریہ, زندہ باد. مہربانی مولا. کیا بات ہے, کیا معیار سماعت ہے. اس لیے تیری لڑائی علی پہ بنتی ہی نہیں. جو لڑوانا چاہے نا ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہا کر مہربانی کر لڑوانا, ہمیں بتا ہم نے کرنا کیا ہے, آنے والا آ رہا ہے نا. بادشاہ آ رہے ہیں, ہمیں بتا ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہماری ڈیوٹیاں کیا ہیں, ہمارے گردنوں پہ حقوق کیا ہیں, ہماری گردن پہ توق کیا ہے, وہ بتا. ایسی لڑائی ڈلوا رہے علی پہ, نہ مناسب نہیں. اس لیے کوشش کرو اکٹھے ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, بادشاہ پہ فیصلہ چھوڑو. وہ بہترین جج ہے, کائنات کا واحد بہترین جج ہے, جو ایک وقت میں جج بھی ہے, مدعی بھی ہے, گواہ بھی ہے. بات منا کی بھولے تو نہیں ہو. السلام و منا سرکار سے ہم سب نے پوچھا, سرکار ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ میں سے نہیں. سرکار نے فرمایا ہم نے ہی فرمایا تھا من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سرکار ہم نے دودھ کی دکانوں پہ دیکھا, پیٹرول پمپوں پہ دیکھا, لکھا ہے من غشا فلیس منا. سرکار فرمانے لگے میں نے ان کے لیے نہیں پوری امت کے لیے فرمایا تھا. سرکار یہ ملاوٹ سے کیا مراد ہے,
اس کا مطلب ایک تو قانون واضح ہو گیا، جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ ان میں سے ہے. جس دور میں جس جگہ پہ جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ ان میں سے ہے، جس نے جب بھی ملاوٹ کی وہ ان میں سے نہیں. دودھ میں پانی ملانا ملاوٹ ہے، مگر وہ جو محمد ملاوٹ بتانا چاہ رہے تھے وہ نہیں. سرکار احسان فرمائیے، بڑے چھوٹے ذہن ہیں سرکار. ہم نے تو اپنی ذہنوں کی توانائیاں لڑنوں پہ لگا دی. سرکار ابھی تک تو ہم مومن کے معیار پہ نہیں پہنچے. سرکار ابھی تک ہم سب محب ہیں، ابھی تک شیعہ نہیں بن سکے. احسان فرما ہمیں محبی سے نکال شیعہ بنا. امامیہ کالونی پریشان نہ ہو جائے. سید آیا ہمیں پریشان کر کے چلا گیا. محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. یاد رکھنا تیرے 11ویں امام نے فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جس سے ہم پیار کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. میں بسم اللہ کروں. کیا بات ہے امام کالونی، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. ابھی تک ہم محب ہیں، شیعہ نہیں بن سکے. ایک مقام کا نام ہے، بلند مقام کا نام ہے شیعہ، لیکن ہمیں بننا ہے. اگر ہم شیعہ نہیں بن سکتے تو پھر مولا سے مل کے کہتے ہیں نا دادے کی مجلس پہ کیوں بلاتا ہے. جو پوچھے گا تو یہی جواب آئے گا، بن نہیں سکتے، بنانا چاہتا ہوں. مولا کیسے بنیں گے؟ پر میں جب تم میرے دادے کی مجلس میں بیٹھے ہو سب کٹھے ہوتے ہو. جی مولا کٹھے ہوتے ہیں. پر میں بس میں چاہتا ہوں جیسے یہاں کٹھے ہو باہر بھی کٹھے رہنا. مولا دادے کی مجلس میں ہمیں شیعہ بنانے کا اور کیا تیرا احسان اور تیری شفقت ہے. فرماتے ہیں میں اپنے دادے کا صدقہ تجھے لنگر کھلاتا ہوں. میں چاہتا ہوں محب نہ رہے، شیعہ بن. مولا کیسے شیعہ بنوں؟ فرماتے جس شکم میں تو میرے دادے کا لنگر ڈالتا ہے اس شکم میں حرام کا قطرہ نہ جانے دے. بننا معیار شیعہ. سرکار میں اور کیا کروں؟ فرمایا ہم تجھے شیعہ بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں تو محب سے نکل شیعہ بن. ساری زندگی محب 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 رہ کے زندگی وقت نہ گزار، شیعہ بن. مولا کیسے بنو؟ فرماتے ہیں دیکھ تیری گلی میں، تیرے کوچوں میں، تیرے چوکوں میں، تیرے گھروں پہ میری جد کا علم لگا ہے. ہاں سرکار لگا ہے. کبھی غور کیا ہے جہاں علم لگا ہو تو ادھر کیا کیا کمالات ہوتے ہیں؟ نہیں سرکار میں نے کبھی غور نہیں کیا. میں نے تو شیعہ بننے کی علامت علم لگا دیا. پر میں دیکھ اس تھان سے تو نے کپڑا لیا جس تھان سے تو اپنا سوٹ بناتا ہے. جی مولا میں نے اسی تھان سے کپڑا لیا جس سے میں اپنا سوٹ بناتا ہوں. تو اپنا سوٹ باتھ روم لے جاتا ہے تو علم کو مقام دیتا ہے اپنے گھر کی چھت پہ. تو علم پہ صرف یہ نہیں نگاہ کرتا یہ علم ہے، تجھے یقین ہے یہ عباس کھڑا ہے. جی سرکار ایسا ہی ہے. سرکار فرماتے پھر اس علم کا احترام کیا کر. جس چھت کے اوپر علم ہو اس چھت کے نیچے کوئی حرام کام نہ ہو. مجھے مولا کی میں آج 15 سالہ خطابت میں پہلی دفعہ امام کے پاک موجودگی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس چھت پہ علم لگا ہو، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، اگر چھت پہ علم لگانے والا علم کا احترام کر لے، علم کے ہوتے ہوئے کوئی حرام چیز اس کو دیکھنے کے بعد نہ دیکھے، جو کہے گا وہ ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں میں محب سے شیعہ بنانا چاہتا ہوں. سرکار اور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں یہ تیرا ہاتھ عام ہاتھ نہیں. جن ہاتھوں سے تو علم عباس کو مس کرتا ہے کوشش کر ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ لے جا. جن ہاتھوں سے تو میرے دادا کا علم اٹھاتا ہے ان ہاتھوں کو کسی مظلوم پہ نہ مار. میں تجھے شیعہ جو بنانا چاہتا ہوں. آؤ مل کے سرکار سے ایک عرض کرتے ہیں. سرکار کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، کربلا کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، سامرا کا وارث، مدینہ کا وارث، مکہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبارک کا وارث،
غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث. سرکار ایک احسان تو فرما، کریمی تو فرما، ہمیں شیعہ بنانا کیوں چاہتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، میرے دادا امیر المومنین کے بھی شیعہ تھے، میری جد حسن کے بھی شیعہ تھے، میری جد حسین کے بھی شیعہ تھے، مگر میں چاہتا ہوں میرے جو عاشق ہوں وہ سب سے منفرد ہوں، سب سے کمال ہوں. سرکار فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں اپنے ظہور پہ فخر کرنا چاہتا ہوں، اپنی جد علی کے سامنے، اپنی جد حسن کے سامنے، اپنی پاک جد کے سامنے. آپ کے بھی چاہنے والے کمال، مگر میرے اور کمال. کیا سرکار فرماتے ہیں؟ چاہتا ہوں تعارف کراتے وقت کہوں تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں مانا تھا دیکھ کر، میرے نے مانا ہے غیبت میں. واہ 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 واہ. جب یہ تو گھبرا تو نہیں گئے؟ جلدی جلدی کر رہا ہوں، بس میں سمیٹنے لگوں بات، کیونکہ پڑھنے والے ماشاءاللہ کافی ہیں. رات کا زیادہ پہر بھی نہ ہو جائے اور مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، پیغام وصول کرنا ہے. ایک ایک پیغام میں سرکار کی عطا کمال چھپا ہے. من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور مل کے سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار ملاوٹ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر وہ چیز ملاوٹ ہے جو پورے جسم میں ایک جگہ ہے، دل، جو ہمارے بیٹھنے کی جگہ پہ بیٹھ جائے. اس سے بڑا جملہ میں تمہاری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. آج کی خطابت کا یہ بہت بڑا جملہ ہے. پورے جسم میں ایک جگہ ہے، دل، جہاں ہم بیٹھتے ہیں. جہاں ہم بیٹھے ہوں وہاں کوئی اور نہ ہو. کچھ بھی سمجھ آ گئی اور دل میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ زندگی کا خوبصورت آغاز شروع ہو جائے گا. مٹا ہٹا دور کر وہ کثافتیں جو ملاوٹ کہلاتی ہے. اولاد کو پال، یہ نہ کہ میری اولاد نہیں، اولاد کو پال، قائم کے نوکر. شاباش، مٹ جائیں گی کثافتیں، ہٹ جائیں گی ملاوٹیں. میرے مولا نے عطا کیا مجھے اپنا سپاہی، میں نے تیار کر کے امام کی خدمت میں پیش کرنا ہے. میرے مولا نے مجھے عطا کی اپنی کنیزہ، میں نے تیار کر کے امام کی خدمت میں پیش کرنا ہے. یہ جو محبت ہے نا وہ اچھا یہ محبت ہوتی ہے نا، جو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں دل دھک دھک کرتا ہے، ہائے پتہ کیا ہوگا، پتہ نہیں ہائے ان کے ساتھ کیا ہوگا. جب امام کے سپرد کر دیا کر پھر ہائے نہ کیا کر. مولا تیری امان میں تیرے سپرد ہے، ریلیکس ہو جایا کر. مولا تیرے ہی ہیں، ہمارا تو نوکری دعویٰ ہے. آہستہ آہستہ اندر سے محبت نکل جائے گی. پیسوں پہ بھی تجھے بتاتا جاؤں، 4 پیسے آ جائیں محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. 4 کے دل کرتے 8 ہوں، 8 کے 16 ہوں، 16 کے 32 ہوں، 32 کے 64 ہوں. دل کرتا ہے اور مرتے دم تک دل کرتا ہے اور اس کی محبت کو کم کر، ورنہ یہ ملاوٹ بن کے رہیں گے، علی نہیں بیٹھے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں سے میں پڑھ کے جاؤں، یہاں کے بانی کو کہا جائے کہ سید کو بلا دیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. ہم کمائی نہ، نہیں تو کما، کوشش کر جتنی تو کر سکتے، محنت کر کما، مگر اس لیے نہیں کہ کمانے کے بعد اپنے گھر کے بعد تختی لگائے ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی. جتنا کما سکتا ہے کما، مگر ایسا جس کا تو آڈٹ کرا سکے. اور ایک چیز ہے جس کا تو آڈٹ کرا سکتا ہے، وہ ہے آل محمد کا سارا سب کچھ. گھر بھی بنا، اس پہ لکھ انتظار گاہ امام زمانہ. اگلے دن بندہ کہہ رہا تھا جی میری 10 مرلے کی، ایک کہتے 2 کنال کی کوٹھی، ایک کہتے 4 کنال کی کوٹھی. میں نے کہا یاد رکھنا تو میں ہم سب روئے زمین پہ رہنے والے رینٹ پہ رہتے ہیں، اپنا کسی کو کچھ بھی نہیں، سب رینٹ پہ رہتے ہیں. آج کسی کا، کل کسی اور کا، پرسوں کسی اور کا، سب رینٹ پہ رہتے ہیں. کہ لگے پھر یہ اپنی زمین کس کی ہے؟ میں نے کہا اپنی تو اپنوں کی ہے نا، مقدس گھر کی ہے، اس خاندان کی ملکیت ہے. دے نہیں دی. امیر المومنین نے فرمایا نہیں تھا شہزادی کونین 7 زمینیں 7 آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے حق مہر سیدہ کا. یہ کبھی جکم سے لاجوا امیر المومنین کی شادی کا موقع ملا تجھے میں شادی علی کی سناؤں گا، اس میں پھر عرض کروں گا تفصیل حق مہر پہ، بات دور نہ چلی جائے.
گھر بنا، اس کے بعد انتظار کا امام زمانہ، اپنے گھر میں بادشاہ کے نام کی محفل سجا، مومنوں کو بلا، آؤ مل کے دعا کریں کہ ہمارا سردار آئے، آؤ۔ پتہ ہے آپ کو 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا آفات، مصیبت، بلیات یہ چیزیں آئیں گی آخری زمانے میں؟ امام نے فرمایا تھا ہاں ضرور آئیں گی، اتنی آئیں گی اتنی آئیں گی۔ مولا کوئی بچے گا بھی؟ صحیح فرمایا ہاں، جو صرف میرے قائم کا انتظار کرتا ہے۔ بس مجھے نکلنا ہے، جانا ہے، دل تو بڑا تھا طویل خطاب ہو تیری خدمت میں، لیکن کوشش کرنا جتنے جملے میں عرض کر گیا ان کو سمجھنا، سنبھالنا۔ سردار آنے والے ہیں، کیونکہ صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی، قائم آئے گا۔ یہ چھوٹے بھائی سے پوچھو بھیا آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ فرمانے لگے میں کالج پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہو؟ جی میں پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا۔ اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں کاروبار کرتا ہوں۔ کیوں کب کاروبار کرتے ہیں؟ میں اچھا منافع کماؤں گا۔ یہ بیٹا آپ کہہ رہے تھے میں شادی کر رہا ہوں، شادی کرنا چاہ رہے ہو؟ جی میں شادی کرنا ہے۔ بیٹا کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا، منافع کماؤں گا، پیسے کماؤں گا، گھر بناؤں گا، چھت بناؤں گا، گا گا گا۔ بس مجلس میں آنے کے بعد آج سے تو نے عہد کرنا ہے مولا تو نے مجھے اپنے دادے کی مجلس میں بلایا ہے، میں بھی حر بنوں گا۔ بہت شکریہ، میں بھی حر بنوں گا انشاءاللہ، میں بھی اپنے امام کا سپاہی بنوں گا انشاءاللہ، میں بھی اپنے امام کی کنیزہ جناب فضہ بنوں گی۔ امام میں نے بیٹیاں دیکھیں نا یار، ممبر پہ کھڑے ہو کے میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے لوگ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کجا آل محمد، کجا ہم؟ تیری میری جرت ہے علی بننا؟ نا، آل محمد کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے، دعا مانگا کر اللہ مجھے آل محمد کے نوکر سلمان کے حر کے نقش قدم پہ چلنے کے تاکہ میں بھی چل کے اپنی مقام اور اپنے منزل تک پہنچوں۔ دعا گو پروردگار عالم خالق کائنات کریمی فرمائے ہم بہت کمزور ہیں، واقعی ہم بھول چکے ہیں، ہمیں کسی نے یاد ہی نہیں کرایا، ہمیں کسی نے بتلایا نہیں ہماری منزل کیا ہے۔ نعرہ ضرور لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا، سمیٹنے لگا تھا شاید مصائب 2 جملوں کا پڑھوں گا، حق کا سیدھا راستہ، ہر بندہ جب تک جواب نہیں دے گا بات کو نہیں کھولوں گا، حق کا سیدھا راستہ۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کبھی تو نے میں نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل کربلا؟ نہیں، حق کا سیدھا راستہ۔ راستے کہاں لے جاتے ہیں بندے کو؟ منزل پہ۔ بندے پریشان بیٹھے ہیں، گھبرائے بیٹھے ہیں، میں اپنی پست مثال دیتا ہوں شاید سمجھا پاؤں۔ میں لاہور سے چلا، درمیان کی 2 مجالے چھوڑ دیتا ہوں، لاہور سے چلا، مجھ سے پوچھنے لگے سبزدار سے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا امامیہ کالونی جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا وہاں جا کے مجلس پڑھنی ہے، مومنین کی زیارت کرنی ہے، میں ابھی آیا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، میں امامیہ کالونی آیا، فرض کرو میں نے نہ مجلس پڑھی نہ آپ کی زیارت کی، مجلس پڑھ کے میں یہاں سے چلا گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا امامیہ کالونی کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، امامیہ کالونی کے چوکوں کے راستے دیکھ آیا، امامیہ کالونی کے بازار کے راستے، ساری امامیہ کالونی کے راستے دیکھا۔ کہنے لگے سید تیرا جانے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ بھائی شاباش، حق کا سیدھا راستہ۔ تجھے مجھے کربلا کہتی ہے مجھ سے گزر، اپنی منزل تک پہنچ۔ تیری منزل کون ہے؟ پہچان اپنی منزل کو، وہی ہے تیری میری منزل جس کے صدقے نبض حیات کائنات چل رہے ہیں، وہی ہے تیری منی منزل جو ہے تو ہم ہیں، وہی ہے تیری میری منزل جو ہے تو عزاداری ہے، وہی ہے تیری میری منزل جس کے وجود اقدس کی برکت سے ہمیں اللہ اولاد عطا کرتا ہے، وہی ہے جس کا نام آنے پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی ہے تیری میری منزل ہر مجلس کے اشتہار کے ٹاپ پہ لکھواتے ہیں زیر سرپرستی قائم آل محمد۔ یہ ہماری تھوڑی سی شعور کی کمی ہے کہ ہم جیسے پڑھنے والوں کے نام بانی بڑے بڑے لکھواتا ہے،
او فلانا فلانا فلانا، او فلانا فلانا فلانا، ہم سب چھوٹے ہیں۔ حق یہ بنتا تھا آدھا اشتہار میں نام ہوتا شریک القرآن، مظہر الایمان، حجت دوران، بقیت اللہ۔ چھوٹے چھوٹے پڑھنے والوں کا نام اتنے بڑے، جو ہے ہی کائنات کا بڑا، اس کا نام اتنا چھوٹا۔ یہ ہماری زیادتی ہے۔ بس جتنا کریم تھا یہ گھر، جتنا شفیق تھا یہ گھر، اتنا امت نے اس گھر پہ ایک سے بڑھ کے ایک ظلم کیا۔ کہا جاتا ہے کوئی کسی پہ احسان کرے نا تو نسلیں احسان یاد رکھتی ہے، نہیں بھلاتی۔ افسوس ہے اس امت کا کہ جس نے محمد کا ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا۔ ایک اہل سنت مورخ نے ایک بات لکھی ہے، لکھا بڑا کمال ہے۔ صرف ایک بات کر کے 2 جملے معصومہ کے عرض کر کے اجازت لوں گا۔ وہ کہتے ہیں آل محمد آپ بھی کتنے مظلوم ہو، ان ظالموں نے مردوں کے ساتھ مقابلہ کیا، مرد تھے اچھا لگتا ہے، لیکن آل محمد جب محمد کی بیٹیوں کو انہوں نے چلانا شروع کیا نا، بازار دربار چوک گلی لے کے آئے نا، یہ انہوں نے ظلم نہیں بہت بڑا غلط کام کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت تھا، لکھ گیا۔ میں اس شہزادی کی، وہ شہزادی کہ جو سید سجاد کے کانٹے نکالتی رہتی تھی، ہائے زندان ایسا تھا کہ جس کے اوپر چھت نہیں تھی، دیواریں بوسیدہ تھی، پتھریلی زمین تھی۔ شہزادی اینٹوں کا تکیہ یا پتھر کا تکیہ بنا کے سوتی تھی، بابا سے بہن کر کر کے سوتی تھی، باتیں کر کر کے سوتی تھی۔ بابا شام کی عورتیں تکیوں کے اوپر سوتی ہیں، بابا تیری معصومہ جو تیرے سینے پہ سوتی تھی وہ پتھریلی زمین پہ سوتی ہے۔ کھڑے ہو جاتے تھے اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ دمشق کے بازار کے ساتھ زندان، کھڑے ہو جاتے تھے جب دمشق کے لوگ خریداری کرنے بازار نکلتے تھے، واپس جاتے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں فروٹ کھلونے لے کے گزر رہے ہوتے۔ یہ بچے قریب آتے شام کی ملکہ کے، آ کے پوچھتے تھے آقا زادی آقا زادی ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے؟ رو کے شام کی ملکہ آواز دے کے فرماتی تھی کچھ جائیں گے کچھ یہیں رہ جائیں گے، سارے واپس نہیں جا سکیں گے۔ طاہر دمشقی روایت کرتا ہے یزید لعین بے شمار، ضرب بے شمار ملون، کسر میں میرے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹا ہے۔ آواز آئی زندان سے بابا بابا بابا، بین کر کر کے آواز آ رہی ہے، مجھے آواز آ رہی ہے، زندان قریب ہے، رات کا پہر ہے۔ کہتے اچانک وہ اتنا بابا بابا کی صدا بلند ہوئی، زلزلہ آیا، سامنے رکھا تھا تشت میں حسین کا سر، کہتے میں نے دیکھا حسین کے سر نے پرواز کی، اوپر رکھا تھا رومال، رومال ہٹ گیا، پرواز کی، چھت کے ساتھ سر جا کے لگا، اٹھ بیٹھا یہ پلید لعین ملون، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ دمشقی کہتا ہے میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھ، کہتا امام مظلوم اوپر سے آواز دے کے کہہ رہے تھے لعین ابھی تو ہمیں مار کے نہیں تھکا، ہمارے بچے بھی مارنا چاہتا ہوں۔ آواز دے کے کہتا ہے ہوا کیا ہے؟ غلام کو بھیجو جلدی پتہ کرو۔ غلام کو بھیجا، پتہ کرایا، واپس غلام ہے، کہنے لگا ایک چھوٹی حسین کی معصومہ ہے، چھوٹی شہزادی ہے جو بابا بابا کر کے تڑپ رہی ہے، بابا سے ملنے کے لیے بڑی بےتاب ہے۔ کہ پوچھا قافلے کے سالار سید سجاد سے کیسے حل ممکن ہے؟ کہتے سید سجاد نے فرمایا اگر بابا کا سر آ جائے ہو سکتا ہے معصومہ چپ کر جائے۔ لعین کہتے اٹھا کے لے جاؤ۔ تشت آیا سید سجاد کی گود میں، معصومہ لیٹی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، بھائی کی گود میں بابا کا سر دیکھا۔ صاحبان مقتل لکھتے ہیں ایسے گری بابا کے اوپر جیسے اوپر سے پانی گرتا ہے،
جلدی جلدی بابا کا سر بھیا مجھے دے دو. گود میں لیا, چھوٹی سی معصوم ہے, گود میں لے کے بابا سے باتیں کر رہی ہے, رو رو کے بابا کو کہتی ہے بابا آپ کے ہونٹوں پہ ظلم کس نے کیا؟ بابا آپ کے چہرے پہ اصغر کا خون لگا ہے. بابا آواز دے کے کہتے ہیں معصومہ بس تیری آخری رات ہے, میں تجھے لینے آیا ہوں. سیدنا الذین ظلموا انفسهم